تو میرے محترم سامعین، جو مشرک ہے اس کے بھی اعمال قبول نہیں ہیں، سب رد کر دیے جائیں گے۔ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے، باقی جو کچھ بھی ہے حق تعالیٰ فرماتے ہم اپنی شان رحمت سے معاف کر دیں گے۔ لیکن فرمایا اگر شرک ہے، یاد رکھو پھر پیغمبر کی سفارش بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ مشرکوں کے لیے اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے دعا کی، فرمایا نہیں یہ مشرک ہے، مشرک کے لیے دعا قبول نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے، 12ویں پارے میں دعا کی، اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، فرمایا نوح یہ تو تیرے خاندان سے ہی نہیں ہے، یہ مشرک ہے۔ مشرکوں کا خاندان موحدوں سے نہیں ملتا، مشرکوں کی لائن الگ ہے، موحدوں کی لائن الگ ہے۔ صرف بیٹا ہونا ہی جنتی ہونے کی علامت نہیں، آپ کے کردار کو قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ اس نے نہ آپ کے کردار کو قبول کیا ہے اور نہ آپ کے اوپر یہ ایمان لایا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اللہ نے شرک کے ساتھ اعمال کو قبول نہیں کرنا۔ شرک نکالو اپنی زندگی سے، ضد کے اندر کہیں مارے نہ جانا۔ ہاں آج ضد ہے ہر طرف، بات سمجھنا نہیں جی ہمیں نہیں یہ سوٹ کرتا، تو بھائی ہمارا تو کام ہے آپ کو بات سمجھانا، اور میں یہ بات بار بار اس لیے کرتا ہوں، میرا قطعاً یہ ذہن نہیں کسی مسئلہ کے اوپر تنقید کرنا یا کسی کی، میں تو صرف ایک مسئلہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ اگر تعصب سے نکل کر بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات دل میں اتر جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق حضور نے فرمایا تھا جس کا مفہوم اگر یہ ایک پاؤں جو صدقہ کرے نا تو اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور کہاں احد پہاڑ جس نے پورے مدینے کو گھیرا ہوا ہے، اور کہاں ایک پاؤں؟ کیوں؟ خلوص اتنا ہے۔ یہ جو فقہ حنفی ہے یہ ساری کی ساری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی، انہی کے اقوال ہیں، انہی کے فرمودات ہیں۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت حسین کے بھی استاد ہیں، حضرت حسن کے بھی استاد ہیں۔ کوفہ میں تشریف لائے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، جس مسجد میں جاتے دین کے حلقے قائم ہو جاتے، لوگ ان سے قرآن سیکھتے، یہ مفسر قرآن ہے۔ قرآن نازل ہوتا، حضور علیہ السلام سے اس آیت مبارکہ کو یاد کرتے اور اس آیت مبارکہ کا مقصد پوچھتے، یا رسول اللہ اس کا کیا مقصد ہے؟ تو جتنی بھی تفسیریں ہیں ساری کی ساری حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور جو تفسیر اس سے کٹی ہوئی ہے ہم اس کو تفسیر ہی نہیں مانتے۔ یاد رکھنا، کیونکہ ہر آیت کا مطلب انہوں نے براہ راست حضور سے سیکھا ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا، کیا ترجمہ ہے، کیا مفہوم ہے، کیا سیاق و سباق، ہر چیز حضور سے انہوں نے سیکھی ہوئی ہے۔ اس لیے صحابہ میں یہ پہلے مفسر قرآن ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو یہ بڑے لوگ ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا یہ کیا مسجدوں میں دین کے حلقے قائم ہیں، یہ کس نے کیے؟ کہا جی عبداللہ ابن مسعود نے۔ تو آپ نے دعا دی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ عبداللہ ابن مسعود کی قبر کو ایسے روشن کرے جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو آباد کر دیا۔ یہ بڑے لوگ تھے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں بڑے لوگ اور چیز تھی، اور آج کے دور میں اور چیز ہے۔ حضور کے دور میں بڑا کون تھا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی کے اندر بڑا ہو وہ بڑا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفتی مدینہ ہیں، 7 مفتی ہیں مدینہ منورہ کے مشہور، ان میں سے ایک نام حضرت سالم کا ہے۔ حج کے لیے تشریف لے گئے، مروان جو اس وقت خلیفہ بادشاہ تھا وہ بھی آیا اپنے شہزادوں بیٹوں سمیت۔ اس کو پتہ چلا کہ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ اس وقت بادشاہوں کے دلوں میں علماء کی عظمت تھی، احترام تھا، وہ جانتے تھے کہ اصل میں بڑے لوگ یہ ہیں۔ بیت اللہ کے سامنے حضرت سالم بیٹھے ہیں، یہ پیچھے سے بادشاہ آ کے بیٹھ گیا اور کان میں سرگوشی کرنے لگا، حضرت آپ یہاں تشریف لائے ہیں، میری حکومت ہے چونکہ یہاں پر، تو اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو حکم فرمائیں، کسی چیز
کی ضرورت ہو تو فرمائے۔ تو حضرت نے یوں رخ پھیرا اور فرمایا شرم نہیں آتی کیا بات کر رہے ہو، سامنے بیت اللہ ہے، اس کو بتاؤں گا کیا حاجت ہے میری، تجھے کیا بتاؤں جس کے آگے تو دامن پھیلانے آیا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے جی بتاؤ۔ بیٹوں نے کہا ابا جی کس مولوی سے بات کر رہے ہیں، یہ تو بڑا عجیب مزاج کا آدمی ہے، یہاں تو بڑے بڑے چاپلوس مولوی ہمارے درباروں کے چکر لگانے والے، اور آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا خاموش رہو، تمہیں نہیں پتا یہ وقت کے بڑے لوگ ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت جب حرم سے باہر نکلے اپنی بلڈنگ کی طرف جانے لگے تو مروان پیچھے ہوا اور پھر جا کے کہنے لگا حضرت چلو وہاں تو بیت اللہ کے سامنے بیٹھے تھے، یہاں بتا دو کوئی ضرورت، کوئی تکلیف، کوئی خدمت۔ فرمانے لگے کہ کیا میرا کام کرنا چاہتے ہو، دنیا کا یا آخرت کا؟ کہنا جی آخرت کا تو میں کیا کر سکتا ہوں، آخرت کی دعا تو آپ سے کرانے آیا ہوں، اور دنیا کے متعلق کچھ ہے تو فرمائیں، ذرا کان کھول کے جملہ سنو۔ فرمایا سنو بھائی، ہم نے دنیا تو دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگی تو آپ سے کیا مانگے؟ جس نے یہ دنیا بنائی ہے ہم نے تو کبھی بھی یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ ہمیں دنیا دے دے، تو تیرے سے کیا مانگے ہم؟ یہ تھے وہ بڑے لوگ۔ آج کا کو ہوتا علامہ فلاں، میرے جی پرائم منسٹر سے بڑے تعلقات ہیں جی، اس پہ ہم فخر کرتے پھرتے ہیں، اور وہ بڑے لوگ ہیں۔ کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جو اللہ کا دیا ہوا شکر الحمدللہ۔ بیٹوں نے کہا، شہزادوں نے کہا ابا جی آپ اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے، وہ آپ کو منہ بھی نہیں لگاتا ہے، کون ہے یہ مولوی تو ہے کیا ہے، نہ اس کے کو آگے پیچھے کو لشکر ہے، نہ کو گن میں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ماننے لگے بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ مدینہ کے مفتی ہیں، اور یہ بڑے لوگ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بڑا وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ یہ تو حضور کے دور کی بات ہے، اور آج کے دور میں کون بڑا ہے؟ میں آپ سے نہیں پوچھتا، حضور کا فرمان ہی سناتا ہوں۔ فرمایا قرب قیامت قوم کا بڑا کون سا ہوگا؟ فرمایا لقاء ابن لقاء، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کمینہ ابن کمینہ، جو معاشرے میں سب سے برا ہوگا وہ قوم کا بڑا ہوگا، قوم کا سردار ہوگا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آج آپ جن کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں پرسنل ہسٹری ان کی چیک کر لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو کسی چھوٹے منصب کے بھی لائق نہیں ہیں، جن کو ہم نے ملکی خزانے کے اوپر بٹھا دیا، جن کو ہم نے بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا، یہ تو کسی چیز کے بھی قابل نہیں، انتہائی نالائق ہیں یہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے یہ 1400 سال پہلے بتا دیا، اس وقت میری امت ان لوگوں کو بڑا سمجھے گی۔ آج چند لوگ ہیں جن کے دلوں میں اہل علم کی، اہل تقوی کی، خدا کے پیاروں کی قدر و منزلت ہے، ورنہ انہی کو بڑا سمجھتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کاش ہم بھی ان جیسے ہو جائیں، تمنا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، بات دور نکل گئی، یہاں سے بات چلی تھی اللہ کے دربار میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے تولنے کے لیے ترازو بھی قائم نہیں ہوگا، وہ تولے ہی نہیں جائیں گے۔ جس طرح دنیا کی عدالت میں یہ کیس ناقابل سماعت ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے دربار کے اندر فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کو تولنے کے لیے ترازو قائم نہیں کریں گے۔ تو میں نے اس کی وضاحت کر دی، اگر کافر ہے جتنے مرضی نیک اعمال کریں خدا کے دربار میں کوئی قبول نہیں، مشرک ہے جتنے مرضی نیک اعمال کرے خدا کے دربار میں قبول نہیں، اور اسی طرح اگر رسومات ہے، خرافات ہیں، خدا کے دربار میں کوئی قبول نہیں، اور اسی طرح اگر دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، لوگوں سے واہ واہ کروانی ہے، ایسے اعمال کی خدا کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں۔ ہاں اگر اعمال کیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے، وہ عمل چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے، اس کو اپنی شان کے مطابق اللہ اس عمل پہ بندے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کا حکم ہو اور نبی کا طریقہ ہو، اللہ کا حکم ہو اور نبی کا طریقہ ہو، وہ اچھا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا